السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 190 ایپیسوڈ نمبر 190 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 601، جن کا قتل۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ ایک جن سانپ کی شکل میں نمودار ہوا۔ آپ کے پاس سے جب وہ گزرا، آپ نے سانپ سمجھ کر اسے مار ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو شخص مسجد میں آئے، شاہ صاحب کو اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ مدعی نے بادشاہ کے روبرو عرض کیا کہ شاہ صاحب نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، لہٰذا شریعت کے مطابق قصاص ملنا چاہیے۔ اس پر بادشاہ شاہ صاحب کو قتل کیے جانے کا حکم دینے والا تھا کہ وہاں ایک بوڑھا جن بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ شاہ صاحب پر یہ قصاص واجب نہیں، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کا قتل کیا جانا جائز تو نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کے لباس میں ہو کہ جس کا قتل کیا جانا جائز ہے، تو اسے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ تو چونکہ یہ جن سانپ کی شکل میں تھا جس کا قتل کر دینا جائز ہے، اس لیے شاہ صاحب کا اسے سانپ سمجھ کر قتل کر دینا بموجب اس حدیث کے قصاص کا موجب نہیں۔ بادشاہ نے یہ حدیث سن کر شاہ صاحب کو رہا کر دیا۔ وہ جن آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا گئے۔ حکایت نمبر 602، سلطنت کی قیمت۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کو بہت دوست رکھتے تھے۔ دربار میں علماء کا مجمع ہر وقت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ پانی پینے کے واسطے منگایا، منہ تک لے گئے، پانی پینا چاہتے تھے کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا، امیر المومنین ذرا ٹھہریے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فوراً خلیفہ نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ جنگل میں ہوں اور پانی میسر نہ ہو، پیاس کی شدت ہو، تو اتنا پانی کس قدر قیمت دے کر آپ خریدیں گے؟ فرمایا واللہ آدھی سلطنت دے کر۔ فرمایا بس پانی پی لیجئے۔ جب خلیفہ نے پانی پی لیا تب انہوں نے فرمایا اگر یہ پانی نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکالنا مول لیں گے؟ کہا واللہ پوری سلطنت دے کر۔ ارشاد فرمایا بس آپ کی سلطنت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چلو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری مرتبہ پوری۔ اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجئے۔ سبق: دنیا اور ساری دنیا کی سلطنت فانی ہے، اس پر کبھی بھی فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 603، شرابی کا انجام۔ ایک تابعی ایک قبیلے سے ہو کر گزرے۔ وہاں ایک قبرستان میں دیکھا کہ عصر کے وقت ایک قبر شق ہوئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے کے سر جیسا تھا اور بدن آدمی کا سا تھا۔ اس نے قبر سے نکل کر 3 دفعہ گدھے کی مکروہ آواز نکالی، پھر قبر میں داخل ہو گیا۔ قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ انہوں نے اس شخص کی عورت سے سارا حال پوچھا تو اس نے بتایا یہ شخص شراب بہت پیتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے شراب پینے سے روکتی تو اس سے کہتا کیوں گدھے کی طرح ہینچو ہینچو کرتی ہو؟ ایک دن عصر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ہر روز عصر کے وقت اس کی قبر شق ہوتی ہے اور خود گدھے کی طرح ہینچو ہینچو کرتا ہے۔ سبق: شراب پینا بہت ہی برا ہے، اس کا انجام بے حد ہولناک ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ماں کی بے ادبی سے عاقبت خراب ہوتی ہے۔
حکایت نمبر 604 پتھر اور پھول۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہود کی طرف ہوا۔ یہود نے آپ کی شان میں سخت اور گستاخانہ الفاظ کہے۔ آپ نے نہایت نرمی اور خیر بھرے الفاظ میں جواب دیا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے۔ سبق: جہاں تک ہو سکے سختی کا جواب بھی نرمی سے دینا چاہیے، نہ کہ نرمی کا جواب بھی سختی سے دیا جائے، جیسا کہ آج کل عام روش ہے۔ حکایت نمبر 605 محنت اور مزدوری۔ ایک شخص 7 روز تک بنا کچھ کھائے پیے کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھا عبادت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو، کیا تم اپنے جوہد سے ہماری حکمت کے کارخانے کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ اور کہیں چل پھر کر 2-4 پیسے مزدوری کرو، ہم بندوں کو بندوں ہی کے ہاتھ سے دینا پسند کرتے ہیں۔ سبق: اللہ تعالیٰ بے شک رزاق ہے، لیکن انسان کا محنت و مزدوری کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے ہی سے اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حکایت نمبر 606 چھہارے کا درخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ صبح نماز پڑھتے ہی فوراً اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا، میرے پڑوسی کے گھر میں چھہارے کا ایک درخت ہے، رات کو اس کے چھہارے میرے صحن میں گرتے ہیں تو صبح کو میرے بچے ان کو اٹھا لیتے ہیں، اس لیے میں ان کے سو کر اٹھنے سے پہلے ہی وہ سارے چھہارے جو رات کو گرتے ہیں ان کو اٹھا کر پڑوسی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے چھہارے کے درخت کو جنت کے چھہارے کے 10 درخت کے عوض فروخت کر دو۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 چھہارے کے درخت فلاں جگہ پر ہیں، میں وہ 10 درخت انہیں دیتا ہوں، جنت کے درخت آپ مجھے دے دیں۔ چنانچہ اسی طرح سے بات یہ ہو گئی کہ ابو دجانہ کے پڑوسی نے بھی یہ منظور کر لیا۔ دوسری صبح کو جو دیکھا تو وہ چھہارے کا درخت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ سبق: صحابہ اکرام میں کمال درجے کا تقویٰ تھا، دوسروں کی چیز پر وہ کبھی اپنا قبضہ نہیں جماتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جنت کی ہر چیز کے مالک و مختار ہیں، ورنہ جنت کے 10 درختوں کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ کے پڑوسی کا درخت کیوں کر خریدتے؟ یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر بات میں سب سے پہلے تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ درخت بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پہچانتے تھے۔ حکایت نمبر 607 عبد الکریم۔ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو مار ڈالنے کے لیے بلا بھیجا۔ اس نے ادب سے کہا، اے امیر، میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں، آپ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں جا کر انہیں واپس کر دوں۔ حجاج نے اس کی التجا کو اس شرط پر قبول کر لیا کہ وہ کسی شخص کو ضمانتی بنا کر کھڑا کر دے۔ یہ شخص ضمانتی کی تلاش میں نکلا، ایک نیک شکل و صورت والے شخص کو دیکھ کر کہنے لگا، جناب آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الکریم۔ کہا، آقا کو اپنے غلام میں اپنے کرم کی نشانی ضرور چھوڑنی چاہیے۔ یہ کہہ کر حجاج کا سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ وہ نیک مرد بولا، میں تمہاری ضمانت ضرور لوں گا۔ چنانچہ یہ شخص گیا اور اس کا ضامن بن گیا۔ ادھر اس شخص نے جا کر لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور ایسے نازک وقت میں واپس آیا کہ حجاج اس ضامن کو بلا کر اسے قتل کا حکم دے چکا تھا۔ ضامن کو جب قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس نے حجاج سے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت ملنی چاہیے۔
چنانچہ اسے مہلت دے دی گئی۔ یہ شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اے میرے رب، اس شخص کو میرے اوپر یوں اطمینان ہوا تھا کہ میں عبد الکریم ہوں اور تو کریم ہے۔ عبد الکریم تو ضامن بن چکا، اب تو کرم فرما۔ اتنے میں جلاد نے چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ سامنے سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ تھوڑے عرصے میں وہ شخص نمودار ہوا۔ جلاد نے اس سے کہا، بھلا تو جام دینے کو کیوں آ گیا جبکہ تیرا ضامن قتل کیا جانے والا تھا؟ اس نے کہا، مجھے خدا کا یہ ارشاد، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یہاں لے آیا۔ دوسرے یہ کہ وفاداری ایمان کے درخت کی بڑی شاخ ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، زندگی کی خاطر ایمان سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر حجاج نے دونوں کو رہا کر دیا۔ دونوں کی ثابت قدمی کی تعریف کرنے لگا۔ سبق: سچا مسلمان مشکل کے وقت اپنے بھائی کے کام آتا ہے۔ سچا مسلمان اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔